السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ کے اسباق اچھے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تختی نمبر 10 اخفا کا قاعدہ پڑھا۔ اخفا تنوین اور نون ساکن کا یہ 2 نمبر کا قاعدہ ہے۔ ایک نمبر کا قاعدہ اظہار کا ہے اور دوسرے نمبر کا اخفا کا ہے۔ تو ہم نے تختی نمبر 10 میں اخفا کا قاعدہ پڑھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ تنوین اور نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ہم نے گزشتہ کے سبق میں اس قاعدے کو پڑھ لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ قاعدہ اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ اگر یاد نہیں کیا ہے تو آپ اس قاعدے کو اچھے سے یاد کر لیں، اس کے اچھے سے مشق کریں، ایکسرسائز کریں، اس لیے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اظہار اور اخفا کے قاعدے آپ کو قرآن کریم کے ہر صفحے میں ہر رکوع میں اتنی کثرت سے ملیں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے اس کا یاد کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کی 2 مثالیں غالباً پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آگے کی مثالیں پڑھیں گے۔ دیکھیے نورانی قاعدے میں کنت ترابا، کنت، کن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آئی ہیں، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کنت ترابا یتیما فآوا، یتیمن، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے یتیما فآوا۔ اب کچھ لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں، کنت ترابا پڑھیں گے، یتیمن فآوا پڑھیں گے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، کنت ترابا یتیما فآوا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ اردو میں اس کی مثال دی تھی کہ جس طرح پنکھا کا نون ہوتا ہے، ہم پنکھا نہیں کہتے بلکہ پنکھا کہتے ہیں، تو اسی طرح جس طرح ہم پنکھے کے نون کو ادا کرتے ہیں، اخفا کے اندر ہمیں نون اور تنوین کو ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے من دخلہ، من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال آئی ہیں، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من دخلہ۔ آگے دیکھیے اونثی من شیء، یہاں پر 2 مثالیں ہیں، ایک اونثی اور دوسری من شیء۔ اونثی، ان، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ثا آیا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے اونثی۔ اب اس کو انثا نہیں پڑھنا ہے، اسی طرح انثا بھی نہیں پڑھنا ہے، یعنی بغیر گنہ کے پڑھیں گے تو اظہار ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے۔ آگے دیکھیے من شیء، من، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آیا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من شیء۔ آگے دیکھیے نارن ذات، نارن، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال آیا ہے، اس لیے اخفا ہوگا۔ 2 زبر کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے نارن ذات، نارن ذات یا نارن ذات، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے نارن ذات، ناک میں چھپا کر اور گننے کے ساتھ، یعنی گنگنے کی آواز کے ساتھ۔ دیکھیے آگے کی مثال فلن تجد، فلن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آئی ہیں، اس لیے اخفا ہوگا۔ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے فلن تجد۔ آگے دیکھیے آپ کو اخفا کا قاعدہ سمجھنے کے لیے جو 15 حرف ہیں اخفا کے، ان کو یاد کرنا ضروری ہے، وہ آپ کو بالکل ازبر اور پکے یاد ہونا چاہیے۔ تا، تھا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، فا، قاف، کاف، اس طرح سے
اگر اس طرح سے آپ کو یاد ہوں گے تبھی آپ اقفا کے قاعدے کو سمجھ پائیں گے۔ دیکھیے آگے، یوم ینفخ، یوم ین، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہے، اس لیے اقفا ہوگا، نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے یوم ینفخ، ینفخ یا ینفخ نہیں پڑھنا ہے، یوم ینفخ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے، من طغى، من، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے تو آیا ہے، اس لیے اقفا ہوگا، نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنے اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من طغى، من طغى یا من طغى نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے اقفا اور اظہار کو سمجھنے کا میں آسان طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ جہاں پر بھی تنوین اور نون ساکن آئے تو آپ کو غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں اظہار ہوگا، وہاں تنوین اور نون ساکن کے آواز کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے پڑھیں گے، اور اگر حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو یہاں پر اقفا ہوگا، یہاں پر تنوین اور نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے پہچاننا ہے۔ دیکھیے آگے کی مثال، عن ضیفی، عن، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے ضاد آیا ہے، اس لیے اقفا ہوگا، نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے عن ضیفی، عن ضیفی یا عن ضیفی نہیں پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے، من ثقلت، من ثقلت، من، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے ثا آیا ہے، اس لیے اقفا ہوگا، نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من ثقلت، انزلنا، انزلنا، ان، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے زا آیا ہے، اس لیے اقفا ہوگا، نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے انزلنا، ینظرون، ین، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے ضا آیا ہے، اس لیے اقفا ہوگا، نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ینظرون من سجیل، من، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حرفوں میں سے سین آیا ہے، اس لیے اقفا ہوگا، نون ساکن کے آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے، من سجیل، یہاں پر من سجیل یا من سجیل اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں چھپا کر گنہ کریں گے، من سجیل۔ تو یہ آج کے مشق ہم نے پڑھ لی۔ میرے عزیز اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، ان اسباب کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے۔ الحمدللہ 10 تختیاں ہماری مکمل ہو چکی، یعنی تقریباً آدھا قاعدہ، نصف قاعدہ ہمارا تقریباً ہو چکا ہے، اس لیے آپ غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے سبق کا یاد کرنا آسان بنا دے اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ایسے فیصلے فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔